اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ملک میں جمہوریت کے دعوے داروں کو، حریت فکر کے دعوے داروں کو اور ملک میں سیاسی استحکام کے متلاشیوں کو یہ غور کرنا ہوگا کہ ماضی میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں، ان غلطیوں سے کوئی مبرہ نہیں۔ فوج نے غلطیاں کی ہیں، بیوروکریسی سے خطائیں ہوئی ہیں، سیاسی قیادت اور سیاسی جماعتیں بھی اس سے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتی۔ لاہور شہر کی اس بہت ہی اہم سیاسی قومی تقریب کا پھر اہتمام کیا ہے، اور ہمیں اس وقت ملک کے جو درپیش بحران ہیں اس کے حوالے سے اپنے موقف کے اظہار کا موقع مل رہا ہے۔ اس اعتبار سے بھی فورم ہے میری گل سنو دوسرا کہ صرف حکومت ہی نہیں اور دیگر جو موقف ہیں، آراء ہیں، انہیں بھی پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ خواجہ رفیق شہید ایک جرأت مند انسان تھے، حریت فکر کے علمبردار تھے، اور اپوزیشن اس اعتبار سے کہ ہر جمہوریت دشمن اور آمرانہ قوتوں کے مقابلے میں وہ تلوار بے نیام۔ مجھے خواجہ صاحب رفیق صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ اپنے ننیال کے واسطے سے بھی ایک بڑا اہم تعلق ہے، اور مجھے یاد ہے خواجہ رفیق کو شہید کیا گیا۔ خواجہ صاحب رفیق کی والدہ مرحومہ، جو میری والدہ مرحومہ کے ساتھ اسکول فیلو بھی تھیں، کلاس فیلو بھی تھیں، اور بہت روئیں کہ ان کی ایک بہت ہی عزیز اور چاہنے والی اور جن سے ان کی نسبت تھی، ان کے خامند کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس اعتبار سے بھی میں اس چیز کے لیے چشمدید گواہ کی حیثیت رکھتا ہوں کہ میں ملتان میں تھا اور اسلامی جمعیت طلبہ کی وجہ سے 1972 میں دسمبر میں یہاں شفٹ ہوا، اور اسی دسمبر میں ہی خواجہ رفیق کی شہادت ہوئی، اور اس وقت ظاہر ہے کہ کہیں بھی احتجاج ہو رہا ہوتا تھا، وہاں پہنچنا، شریک ہونا، آواز بلند کرنا ایک لاہور کا کلچر بھی تھا، اور اس وقت طلبہ اور نوجوانوں کے اندر یہ ذوق شوق بھی تھا۔ اسی طرح جب یہ اطلاع ملی کہ صوبائی اسمبلی کی بلڈنگ کی پشت پر یہ واقعہ ہو چکا، خواجہ صاحب کو شہید کر دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ پورے لاہور میں ہر سطح پر ایک بڑی غم کی خبر ہے۔ لیکن میں اب اس تفصیل میں جانے کی بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب سہیل وڑائچ صاحب نے، جناب مجیب الرحمان شامی صاحب نے، اور اس سے پہلے جناب خواجہ صاحب رفیق صاحب نے بہت ہی شاندار طریقے سے مسائل کی نشاندہی کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 70 سال کی تاریخ ہمیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ فوجی عملیتیں پاکستان کے مسائل کا حل اور علاج نہیں، اور سول بیوروکریسی کے جو پردے کے پیچھے
ہر چیز پر حاوی ہے، طاقتور ہے. اب یہ ڈاکٹرائن بھی ملک کو سیاسی بحرانوں سے نہیں نکال سکتا. اس طریقے سے آئین توڑنا، آئین کو معطل کرنا اور آئین سے انحراف کرنا اور انتخابات جب ہوں اسے انجینئر کرنا، مرضی کے نتائج حاصل کرنا اور اپنے من پسند لوگوں کو قوم کی گردن پر مسلط کرنا، یہ پورا فارمولہ جو ہے وہ اس وقت نہیں چل سکتا. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ملک میں جمہوریت کے دعوے داروں کو، حریت فکر کے دعوے داروں کو اور ملک میں سیاسی استحکام کے متلاشیوں کو یہ غور کرنا ہوگا کہ ماضی میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان غلطیوں سے کوئی مبرہ نہیں. فوج نے غلطیاں کی ہیں، بیوروکریسی سے خطائیں ہوئی ہیں، سیاسی قیادت اور سیاسی جماعتیں بھی اس سے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان نتائج کو سمجھنا چاہیے. ان غلطیوں کی بنیاد پہ ملک میں جمہوریت مستحکم نہیں ہو سکتی، پارلیمانی روایات کو استحکام نہیں مل سکا. ملک وسائل سے مالا مال ہے، زرعی زمین اس کی طاقت ہے، لیکن آج قرضے، سود کی لعنت اور دنیا بھر کے سامنے کشکول اٹھا کے پھرنا یہ ہماری اجتماعی رسوائی کا باعث بن گیا. اسی طرح عدلیہ کی آزادی یہ ملک کے نظام کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن آپ ججوں کی تقرری سے جب سیاسی اور اپنی پسند اور اپنی ناپسندیدگی کی بنیاد پہ ججز کی انڈکشن ہوگی، ان کی تعیناتی ہوگی. آج یہی ججوں کی تقسیم، عدالت کی تقسیم فیصلوں کو متنازع بناتی ہے اور عدلیہ کو عملاً جو ہے کہ مفلوج بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے. ایک مفلوج عدلیہ پاکستان کو ایک سیاسی آزادی کے لیے تقویت کا باعث نہیں بن سکتی. اسی لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا دہشت گردی ہے، یہاں بلوچستان کی کرم پارا چنار کی صورتحال بڑی ابتر ہے، لیکن یہاں آج بھی گٹ طالبان، بیٹ طالبان اور اسی طریقے سے جب بھی کوئی چاہتا ہے اپنی مرضی سے اپنی بساط کو بٹھانا چاہتا ہے. مجھے یاد ہے کہ 9/11 کے بعد ہم امریکی مداخلت کے مقابلے میں اور مڈل ایسٹ کی صورتحال کے بارے میں احتجاج کر رہے تھے، سڑکوں پر موجود تھے اور عملاً یہ پالیسی واضح ہو چکی تھی کہ پاکستان کے حکمران جنرل پرویز مشرف سرنڈر کر چکے ہیں اور ماضی کی پالیسیاں تبدیل ہو رہی ہیں. اور اس وقت جنرل محمود DGISI تھے، جنرل احسان ڈپٹی DG تھے، جنرل احتشام ضمیر ان کے ساتھ تھے اور اسی طرح باقی لوگ تھے. انہوں نے رابطے کیے، ہماری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے کہا لگتا یہی ہے کہ ریاست نے اپنی پالیسی تبدیل کر لی، ریاست نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، لیکن فوج کی سرپرستی میں یہ جو 25-30 ہزار مجاہدین تیار کیے گئے ان کے بارے میں آپ کو اسی وقت فکر بندی کرنی چاہیے. آپ فوج کی ریزرو فورس بنا لیں، مجاہد فورس بنا لیں،
لیکن ان کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے، یہ پورا سماج، پوری معاشرت اور پورے حالات جو ہیں اس سے ایک بڑی ابتری کا شکار ہوں گے۔ اسی طریقے سے میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج آرمی ٹرائل کے بارے میں، ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ماضی قریب میں ہم دیکھیں فوجی عدالتیں بنانے میں اس وقت کی جو ایک پاپولر جمہوری قوتوں نے اتفاق رائے کر کے فوجی عدالتیں بنا لی، سویلین کے ٹرائل ہوئے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل صورتحال یہ ہے کہ ہم جس پہلو سے جائیں کہیں نہ کہیں خرابی میں کسی نہ کسی طریقے سے سب کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے جو آج بحران ہے، جو آج کا موضوع ہے، میں جناب سردار ایاز صادق صاحب کی اس کاوش کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ ڈائلاگ شروع ہوا ہے، حکومت اور پی ٹی آئی کے نمائندگان بیٹھے ہیں اور عملاً اس پورے نظام کو پی ٹی آئی نے اب خود تسلیم کر لیا، تو اس اعتبار سے توقعات تو اچھی رکھنی چاہیے۔ لیکن میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اسی پارلیمنٹ کے غلام گردشوں اور اس کے ایوانوں میں ہر چیز کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ آپ دیکھیں یہ 5واں الیکشن ہے کہ جو مسلسل ہو رہا ہے، ہر الیکشن کے بعد اعتراضات اور تحفظات پیدا ہوتے ہیں، ہر 5 سال کے بعد ایک پسندیدہ گروہ جو گود سے اتار دیا جاتا ہے اور نئے لوگوں کو سہولت کاری کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے، اور یہ کھیل مزید بھی 5 الیکشنوں تک چلتا رہے، نہ سیاست مستحکم ہوگی، نہ جمہوری استحکام آئے گا، نہ معیشت بحرانوں سے نکلے گی۔ میں خواجہ سعد رفیق صاحب کی اس تجویز سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، قومی ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور جناب سردار ایاز صادق صاحب کی یہ کاوش اس کی مضبوط بنیاد بن سکتی ہے۔ قومی قیادت کو قومی ایجنڈے کی تشکیل دینی چاہیے، کم از کم ایجنڈے پر اکٹھا ہونا چاہیے، اور قومی قیادت کو ماضی کی غلطیوں کے اعتراف کے ساتھ اس بات کو طے کرنا چاہیے کہ کم از کم ایجنڈا آئین کا تحفظ ہے، آزاد عدلیہ ہے، غیر جانبدارانہ انتخابات، صوبوں کا حق ملکیت ہے، صوبوں کے حقوق ہیں، اور اسی طریقے سے قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے۔ اگر آج قومی قیادت نے اس بات کو نہ سمجھا تو پاکستان کی نصف آبادی خواتین حقیقت میں اس وقت سیاست کا ایک اہم ترین حصہ ہے، ان میں مستقبل کی ایک مایوسی پیدا کی جا رہی ہے۔ نوجوان جو پاکستان کے وجود کا ایک جوہری طاقت ہے، ان نوجوانوں کو مایوس کیا جا رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل دور کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے کہ قومی سیاسی قیادت غلطی پہ غلطی کرتی جائے، اپنے مفادات کی خاطر ہر چیز کو پامال کرتی چلی جائے، اور پاکستان کے عوام اس کو خاموشی سے قبول کر لیں اور نوجوان اس کو برداشت کر لیں۔ اس لیے مائنڈ سیٹ بھی بدلنا ہوگا اور حالات کا ادراک بھی کرنا ہوگا، اور آگے بڑھنے کے لیے ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے سیاسی قیادت کو اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے۔ کوئی تشریحیں رکھ کے نہ جمہوریت دے گا نہ آئین کا تحفظ دے گا، یہ قومی سیاسی قیادت کو خود اپنا رول ادا کرنا ہے۔